بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم امر اور اسم فعل کے بارے میں فرق پڑھیں گے۔ والامر ان لم یکن للنون محل فیہ هو اسم نحو صح وحیحل، فصح وحیحل اسمان وان دل علی الامر لعدم قبولہما نون التاکید فلا تقول صحنا ولا حیحلن وان كانت صح بمعنى اسکت وحیحل بمعنى اقبل، فالفارق بینہما قبول نون التاکید وعدمہ نحو اسکتن واقبلن ولا يجوز ذلك فی صح وحیحل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور امر اگر نون کے لیے کوئی محل نہیں ہے اس میں تو وہ اسم ہے، جیسا کہ صح اور حیحل۔ صح اور حیحل یہ دو اسم ہیں، اگرچہ دلالت کرتے ہیں امر پر، لیکن یہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں صحنا اور نہ ہی حیحلن۔ اگرچہ صح یہ اسکت کے معنی میں ہے اور حیحل اقبل کے معنی میں ہے، تو فارق ان دونوں کے درمیان نون تاکید کو قبول کرنا اور نون تاکید کو قبول نہ کرنا ہوگا، جیسے کہ اسکتن و اقبلن، اور جائز نہیں ہے یہ صح اور حیحل میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر حضرت نے فعل کی 3 قسمیں بیان کی تھیں، اس میں فعل ماضی تھا، فعل مضارع تھا اور امر تھا، اور حضرت نے ان تینوں کی علامات بھی ذکر کی تھیں۔ تو وہاں پر جو حضرت نے امر کی علامت ذکر کی تھی وہ یہ ذکر کی تھی کہ امر کی علامت یہ ہے کہ یہ نون تاکید کو قبول کرتا ہے۔ تو اسی سے متعلقہ حضرت آج کے شعر کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر معنی تو امر والا ہے لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو امر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو اسم فعل کہا جائے گا، یعنی یہ ایسا اسم ہوگا جو کہ فعل کے معنی میں ہوگا۔ تو اسی اعتبار سے امر اور اسم فعل کے اندر فرق ہو جائے گا کہ امر وہ ہوگا کہ جس کا معنی بھی امر والا ہو اور وہ نون تاکید کو قبول بھی کرتا ہو، اور اسم فعل وہ ہوگا کہ جس کا معنی تو امر والا ہوگا لیکن وہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتا ہوگا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صح اور حیحل یہ دو اسم ہیں، اگرچہ امر پر دلالت کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں صحنا، آپ صح کے آخر میں نون تاکید لگا کے اس کو پڑھ دیں صحنا، یا حیحل کے آخر میں نون تاکید لگا کے اس کو آپ پڑھ دیں حیحلن۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ صح کا معنی اسکت ہے جو امر کا صیغہ ہے، اور حیحل کا معنی اقبل ہے، آ جاؤ تم، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ تو فارق کیا ہوگا، یعنی فرق کس طریقے سے ہوگا امر کے درمیان اور اسم فعل کے درمیان؟ وہ فرق اسی طریقے سے نون تاکید کو قبول اور نہ قبول کرنے کے اعتبار سے ہوگا کہ جو نون تاکید کو قبول کرے گا وہ تو امر ہوگا، اور جو نون تاکید کو قبول نہیں کرے گا وہ اسم فعل ہوگا، جیسے کہ اسکتن اور اقبلن۔ لہذا یہ والا جو نون ہے یہ صح اور حیحل کے اندر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب مکمل ہو چکا ہے، اسم فعل حرف والا۔ اس کے بعد اگلے باب کے اندر ہم انشاءاللہ معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔